حضرت اللہ اور مخاطب ٹھہرایا گیا محمد رسول اللہ. ارے آپ کی اور میری بات ہی نہیں. ارے میں تو گناہگار ہوں فرام ٹاپ ٹو باٹم. میں تو گناہگار ہوں سر سے پاؤں تک. مگر یہ کہا گیا ہے جناب محمد رسول اللہ. کیا کہا گیا ہے؟ لئن اشرکت لیحبطن لئن اشرکت لیحبطن. اگر آپ نے بھی شرک کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئن اشرکت لیحبطن ولتکونن من الخاسرین. اگر آپ نے بھی شرک کیا تو تمہارے سارے عمل ضائع کرے گا ذات ذوالجلال حضرت اللہ. ذرا مسلمانوں سوچ کر دیکھو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شرک نہیں کر سکتے تھے. تمام پیغمبر جو روئی زمین میں آئے اس کو ان تماموں کو اپنا وصف دیتا ہے پروردگار. وہ شرک سے پاک ہوتے ہیں, وہ بدعات سے پاک ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو تلقین ہے, یہ مجھ کو تلقین ہے. اگر آپ نے بھی شرک کیا آپ کے تمام اعمال برباد کرے گا پروردگار. اسی لیے توحید کی ضرورت ہے. اسی لیے توحید کی ضرورت ہے. جب توحید ہوگی پھر آپ کی کامیابی آپ کے مقدر چومے گی. کامیابی آپ کو آٹومیٹکلی نیچرلی حاصل ہو جائے گی. اور کامیابی کے لیے ایک حصول قد افلح من تزکا. کس کو کامیابی حاصل ہو جائے گی؟ کس کو؟ جو تزکیہ کرے گا, جو اپنے نفس کا احتساب کرے گا, جو اپنے کردار کا احتساب کرے گا. ایک ہوا دوسروں کو کہنا لما تقولون ما لا تفعلون. ایک ہوا دوسروں کو کہنا آپ یہ کرو, لیکن اپنے آپ کو تبلیغ کرنا کاردارت والا معاملہ ہے. اپنی ماں کو تبلیغ کرنا کاردارت والا معاملہ ہے. آپ کے سامنے یہ مجھے آسان ہے خطبہ دینا. ارے ریاسی میں میرے کمزور الفاظ آپ کو سننے آسان ہے, لیکن میں تو تب دائی ہوں, لیکن میں تو تب کردار والا ہوں جب میں اپنی ماں کو نصیحت کروں. مجھے شرم آتی ہے لوگوں میں کھڑا ہونے میں. کیوں؟ جب میں تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو وہاں پر دیکھتا ہوں عائشہ کا کیا کردار تھا, وہ میرے ماں کے پاس. ابوبکر کا کیا کردار تھا, وہ میرے ماں کے پاس نہیں ہے. مگر کامیابی چومے گی آپ کی مقدر. مگر کب کامیابی خود آ جائے گی؟ جب اپنے آپ کو احتساب, جب پیوریفیکیشن آف ہارٹ کرو گے, فلٹریشن آف ہارٹ کرو گے. لیکن اس کے لیے اس سے پہلے, کامیابی سے پہلے ایک چیز کرنی ہوگی آپ کو, وہ ہے توحید ذات ذوالجلال حضرت اللہ. جب آپ توحید کرو گے یہ سوچ لینا, جب آپ توحید کا اقرار کرو گے یہ سوچ لینا, بستی والے ناراض ہو جائیں گے, بستی کے رہنے والے ناراض ہو جائیں گے, ایون آپ کے رشتہ دار بھی ناراض ہو جائیں گے, ہمسائے بھی ناراض ہو جائیں گے, ایون دو کیا حتیٰ کہ آپ کی ماں, آپ کا باپ, آپ کی بہن, آپ کا بھائی بھی ناراض ہو جائے گا. لیکن اس وقت کہنا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. ڈرنا مت, یہ ذہن سے یہ گمان نکالنا. جب میں توحید کا اقرار کروں گا تو مجھے ویلکم کریں گے لوگ, مجھے خوش آمدید دیں گے. لیکن ارے آپ کی تو بات ہی نہیں ہے, ارے میری تو بات ہی نہیں ہے. یہ کہا گیا جناب محمد رسول اللہ. ذرا طائف کا منظر کھول کر دیکھو, ذرا مکہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھو. اللہ اکبر. ذرا طائف کا منظر, جب لوگوں سے کہا طائف کے رہنے والوں آپ نے نہیں مانا, آپ نے نہیں مانا, میں چلا جاؤں گا اس شہر سے. لیکن جب چلنے لگے رسول صلی اللہ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی بن گیا تھا اس سفر میں. زید بھی کیا مقدر والا تھا. اللہ اکبر. زید دائیں سے آتا تھا, بائیں سے آتا تھا, آگے سے آتا تھا, پیچھے سے آتا تھا. فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید بیٹے تو
चलने ही नहीं देता है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे मेरे सामने क्यों आता है, दाएं से क्यों आता है? मैं कहूंगा या रसूलुल्लाह ये पत्थर मार रहे हैं कुफार, आपके सर मुबारक को पत्थर आएगा, आपके जिस्म मुबारक को पत्थर आएगा। मैं कहता हूं ये पत्थर मेरे जिस्म पर लग जाए और सही सालिम रह जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह, यही चाहता हूं। लेकिन उन्होंने वहां पर गुंडों की जमात खड़ा की, कंकरे बरसाए, पत्थर बरसाए, इतने पत्थर बरसाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे गिर गए, पत्थर खाते खाते नीचे गिर गए। ज़ैद कहता है कि मैंने सहारा दिया मोहम्मद रसूलुल्लाह को खड़ा होने के लिए, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी, फिर से गिर पड़े जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये तौहीद का शरफ है। आपकी और मेरी बात ही नहीं, आपकी और मेरी बात ही नहीं है मुसलमानों, ये उससे भी वाक़ा पेश आया, वो खुद बयान करता है ऐसे ही मुझे कामयाबी नहीं मिली, इसके लिए मुझे कुछ खोना पड़ा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। एक सहाबी का नाम है, उसका नाम था अब्दुल उज़ा, उसको कहते हैं जो उज़ा से मांगने वाला। ये कहता है मैं ऐसे ही मुकद्दर वाला नहीं बना, इसके लिए मुझे बहुत सारी मेहनतें करनी पड़ी, परेशानियां खानी पड़ी, खुद बयान करता है। लेकिन उसने अपने जुबान से कहा मेरी कामयाबी तब मेरे मुकद्दर बन गई जब मैंने बहुत सारी मुसीबतें खाई, बहुत सारी परेशानियां खाई। खुद बयान करता है, कहता है कि मेरा नाम था अब्दुल्लाह। देखो तौहीद का शरफ। लेकिन जिसको ये तौहीद हासिल होगी ना, अल्लाह कसम वो मुकद्दर होगा, चाहे उसको घर में, अरे घर की तो बात ही नहीं, जो तौहीद वाला होगा ना, अगर उसके पैरों में चप्पल भी नहीं होगी फिर भी वो मुकद्दर होगा। अल्लाह कसम तौहीद, ये तौहीद है। जरा बिलाल से पूछो इस तौहीद की अहमियत। अल्लाहू अकबर। बिलाल काले रंग का इंसान, जिसकी मां भी काली थी, जिसका बाप भी काला था, जो खुद भी गुलाम था, बाप भी गुलाम था, मां भी गुलाम थी, दादा भी गुलाम था, दादी भी गुलाम थी। लेकिन बिलाल ने जब तौहीद लाया ना, अबू जहल इसको बैज़ौकातन, अबू जहल इसको कभी कभार बोलता था, ए बिलाल रज़ियल्लाहु ताला, बिलाल हमारा सरमाया है, अगर वो काला ही है, अगर वो काला ही था लेकिन हमारा ताज है, हमारे दिल का करार है। अबू जहल उसको इतने ताने देता था, कहता था ए बिलाल तू तो खुद भी काला है, तेरी मां भी काली है, तू तो काली मां का काला बेटा है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ये लम्हात बिलाल को ये सख्त मुश्किल होता था, ये ताने देना अबू जहल की। एक बार अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी बतकाज़े बशरियत ही अल्फाज कर ली। मजलिस में बैठे थे, अबू बकर था, अबू ज़र गफ़ारी था, कुछ आपस में हुई। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा बिलाल से, ए बिलाल तू तो काला है, तेरी मां भी काली थी। जब बिलाल ने ये सुना तो उसके आंखों से आंसू टपकने शुरू हो गए। जो इससे सुना कुछ नहीं कहा, अबू ज़र से दौड़ के आया मोहम्मद रसूलुल्लाह, कहा कि या रसूलुल्लाह, पहले मुझे अबू जहल ही ताने देता था, लेकिन आज मैं अपनों ने भी रुलाया मुझको या रसूलुल्लाह। अबू ज़र ने मुझसे कहा तू तो काली मां का काला बेटा है, मुझसे बर्दाश्त न हुआ, मेरे आंखों से आंसू टपकने लगे या रसूलुल्लाह। अबू ज़र को बुलाया गया मोहम्मद रसूलुल्लाह, जरा अबू ज़र मेरे पास आओ। क्या कहा बिलाल, गलती हो गई या रसूलुल्लाह, गलती हो गई। बिलाल के सामने आया, बिलाल मुझे माफ कर, तू तो काला नहीं है मेरे भाई, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरा सुन ले, कहां है आपका पैर, हम कहते हैं उसको पाए मुबारक, कहां है आपका पैर, जरा अपना ये पैर मेरे चेहरे पर रखो, जरा अपना ये पैर बिलाल मेरे चेहरे पर रखो, फिर मेरी दिल की तसल्ली हो जाएगी कि आपने मुझे माफ किया। बिलाल ने कहा अरे मैं तो काला हूं, कहां आपका चेहरा मुबारक,
ارے کہاں آپ کا روئی مبارک اور کہاں میرا یہ کالا پیر؟ اس چہرے کو بوسا دے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ چومیں گے آپ کے چہرے کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ آپ میرے سردار ہو بلال، آپ کالے نہیں ہو، آپ کے پاس توحید ہے، آپ کے پاس توحید باری تعالیٰ ہے، آپ کمزور نہیں ہو۔ لیکن بلال کہتا ہے میں تب بن گیا جب میں نے توحید پر مستحکم اور مضبوط بھروسہ کیا۔ انہی میں سے ایک صاحب ہے، اس کا نام تھا عبد العزا۔ وہ کہتا ہے میں عزا کی بندگی کرتا تھا، عزا کی بندگی۔ لیکن ایک دن میں نے پیغام سنا۔ جب میں نے پیغام سنا، یہ پیغام سنا کسی صاحب سے، جناب محمد رسول اللہ۔ میں نے سنا کہ مکہ المکرمہ ایک جوان نمودار ہوا۔ میں نے سنا کہ مکہ المکرمہ میں ایک جوان نمودار ہوا، وہ اپنے آپ کو کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں نے مطالعہ کیا، جب میں نے باریکی سے مطالعہ کیا تو میں اس فیصلے پہ آ پہنچا، یہ ہوگا صادق المصدوق، یہ ہوگا آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مگر میں اپنے بستی میں کھڑا تھا، میں نے دعویٰ کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جو ہی میں نے اعلان کیا، بستی والے آ گئے، قبیلے والے آ گئے، سرمائی والے آ گئے، بڑے بڑے اعزاز رکھنے والے، امتیاز رکھنے والے آ گئے میرے پاس اور کہنے لگے ہمارے بیٹے، کل تک آپ کا دادا یہ کرتا تھا، کل تک آپ کی دادی اس پر تھی، آپ کا باپ اس پر تھا، آپ کی ماں اس پر تھی، اب آپ اچانک نمودار ہو گئے روئی زمین میں، آپ کہتے ہو سب کچھ غلط ہے، خالی ہے ذات ذوالجلال۔ حضرت اللہ وہی دینے والا، وہی لینے والا، وہی برکت کرنے والا، وہی آپ کے بیماروں کو شفا بخشنے والا۔ ہاں میں نے یہ دعویٰ کیا۔ آپ نے یہ دعویٰ کیا، انکار کر اس دعوت سے؟ نہیں، میں نہیں کرنے والا ہوں اس دعوت سے انکار۔ ارے ہم تکلیف میں مبتلا کریں گے، اس کا باپ بھی پہلے گزر چکا تھا، اس کو یہ یتیم تھا، یہ دو الفاظ ہے، یتیم ہوا وہ جس کا باپ گزر چکا ہو، اور دوسری یتیم ہوا وہ جس کے دونوں چلے گئے، وہ ماں اور باپ بھی۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری یتیم تھے، نہ اس کے پاس باپ تھا نہ اس کے پاس ماں تھی۔ اللہ اکبر، آپ کا باپ انتقال کر گیا ہے، ہم تکلیف میں مبتلا کریں گے، کرو جو کچھ کرنا ہے آپ کو، لیکن میں ہٹنے والا، میرے ایمان میں کمزوری آنے والی نہیں ہے۔ آپ جو کچھ کرو میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں، میرے ایمان میں کمزوری آنے والی نہیں۔ اس کا جو چچا تھا، بیٹا پاس نہیں آئے گا، نہیں باز آنے والا۔ چچا نے کہا پھر مصیبت کے لیے تیار ہو، میں تیار ہوں، کیا کروں؟ زیادہ سے زیادہ میری روح نکالو گے میرے جسم سے، لیکن پھر بھی نہیں انکار کروں گا جناب محمد رسول اللہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس کے چچا نے تمام جسم کے کپڑے نکالے بدن سے، اور تاریخ کہتی ہے کرتا بھی نکالا، پاجامہ بھی نکالا، قمیض بھی نکالی، شلوار بھی نکالا، سب کچھ نکالا، اور اسلام کہتا ہے ان دو کی اس کی شرمگاہ اظہار ہوئی۔ یہ رونے اس چیز سے لگا، محلے والے دیکھتے ہیں مجھ کو، جوان دیکھتے ہیں میری عزت کیا رہ گئی ہے اس دنیا میں۔ دوڑ کے آیا ماں کی خدمت میں، میری ماں، ارے بیٹا یہ کیا حال کیا اپنا؟ میں نے نہیں کیا۔ پھر کس نے کیا؟ یہ میرے چچا نے کیا۔ کیوں کیا؟ میں وفادار بن گیا ہوں جناب محمد رسول اللہ، میں وفادار بن گیا ہوں۔ اچھا آپ اس پاگل کی بات کر رہے ہو، نعوذ باللہ، آپ مجنون کی بات کر رہے ہو، ماں مت کہو یہ الفاظ، مجھے پاگل کہو مگر پاگل مت کہو۔ رسول اللہ وہ میرے دل کا قرار ہے، وہ میرے آنکھوں کا، وہ میری آنکھوں کی روشنی ہے، وہ میرے سر کا تاج ہے۔ اچھا اب میرا ایک عرض ہے آپ سے میری ماں،
آپ نے مجھے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں پالا، اپنے شکم میں پالا. میری ایک گزارش ہے آپ سے، کہیں آپ کو ترس آئے، مجھے ایک کپڑ کا ٹکڑا دے دو جسے میں اپنی شرمگاہ بند کروں گا، جسے میں اپنے جسم کے یہ 2 اعضاء ہے یہ بند کروں گا. ماں نے کہا اچھا کیا چچا نے آپ کی ساتھ، تو اسی کے لائق تھا، اسی کے لائق تھا. باغی بن گئے ہو، سرکش بن گئے ہو. ہمارے معبود دان بدھ جو ہمارے معبود ہے ان کو آپ سرکش بن گئے ہو. ماں مجھے شرم آتی ہے، مجھے لوگ دیکھتے ہیں، ذرا دینا کچھ. ماں نے ایک ٹکڑا دیا، کمل کا ایک پھٹا ہوا ٹکڑا، اور اس کو 2 حصے کیے. عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالی، اور چلا گیا اور سوچا کہ مجھے اب اس بستی میں رہنا. چلا گیا مسجد نبوی میں تھا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عبداللہ دوڑ کے آیا، کہیں ادھر سے جا رہا تھا کہیں ادھر سے جا رہا تھا، مگر دوڑ کے آیا اور سلام کی، السلام علیکم یا رسول اللہ. میں بیتاب تھا آپ کی زیارت کرنے کے لیے، میں بیتاب تھا آپ کا دیدار کرنے کے لیے. اے میرے بیٹے تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ ذرا مجھے اپنی اطلاع بتاؤ. یہ کیا حالت بنائی اپنی؟ کہاں ہیں آپ کے کپڑے؟ یہ کیا کمل کے پھٹے ہوئے کپڑے آپ کے جسم پر؟ سب کچھ سناؤں گا یا رسول اللہ، سب کچھ سناؤں گا. میں یتیم ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہی میں نے سنا آپ آخری پیغمبر ہو، میرے زبان سے الفاظ نہیں رہ گئے. میں نے دعویٰ کیا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ. پھر میرا چچا ہے اس نے مجھے یہ حال کیا. پھر میرے اماں کے پاس گیا، اس نے کمل کے ایک ٹکڑے کو میرے جسم کے ساتھ لگایا. میں نے اس کمل کے ٹکڑوں کو 2 حصوں میں بانٹ دیا. ایک سے اپنی شرمگاہ بند کی، دوسرا کمل کا ٹکڑا اپنے جسم پر لگایا. جو ہی سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کلمات سننے لگے تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادا بھی پسند ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ادا بھی پسند ہے. آپ کا نام بیٹا عبدالعزیٰ. جب میری خدمت میں آ گیا عبدالعزیٰ کہاں رہ گیا؟ عبدالعزیٰ اس کو کہتے ہیں جو عزیٰ سے مانگنے والا ہے. اب آپ کا نام تبدیل کرے گا محمد، اب آپ کا نام رکھے گا عبداللہ، اللہ کا بندہ. مگر جو آپ نے کردار دکھایا نا، آپ نے پھٹے ہوئے کمل کے ٹکڑے سے اپنے جسم کو بند کیا. اب دیکھا ذوالبجادین، یہ ہے وہ عبداللہ جس نے اپنے جسم کو بند کیا 2 کمل کے ٹکڑوں سے جو پرانے تھے، جو پھٹے ہوئے تھے. یہی بننے آیا میں یا رسول اللہ. بیٹھو، وہ ہے ابو بکر صدیق. اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا. اللہ اکبر، ذرا خیال کرو. وہ ہے ابو بکر صدیق، وہ ہے فاروق اعظم. ملاقات کرو گے ان صاحبوں سے. چلتا گیا قافلہ. ابو بکر بھی ساتھ تھا، ابو ہریرہ بھی ساتھ تھا، فاروق اعظم بھی ساتھ تھا، تمام مسلمان ساتھ تھے، اور ساتھ تھا محمد رسول اللہ. جب عبداللہ ذوالبجادین یہ کہتا ہے یہ میں بھی ساتھ تھا، جسے یہ واقعہ پیش آیا نا، یہ کہتا ہے میں بھی ساتھ تھا. میں چل بسا، میں نے آرام. جب میں تھک گیا تو میں آرام کرنے لگا. مسلمانوں نے بھی آرام کی، میں نے بھی آرام کی. لیکن اسی رات اس کو ملک موت سے ملاقات ہوتی ہے. انا للہ و انا الیہ. اس کو بخار چڑھتا، اس کو بخار چڑھا. عبداللہ ذوالبجادین کو بخار چڑھا. مگر یاد رکھنا یہاں پر 2 مسئلے. جب سر میں درد ہو برا بلا مت کہنا سر کے درد کو. جب آپ کو بخار ہو اس کو بھی برا بلا، کیونکہ یہ 2 تکلیفیں آخری لمحات میں نمودار ہوئی. جناب محمد رسول اللہ جب عائشہ کو کہا، جب صحابی کو کہا کپڑ کی ایک کپڑ کا ٹکڑا لاؤ، میرے سر میں درد ہے، ذرا کپڑ کا ٹکڑا لاؤ. آپ بھی کپڑ کا ٹکڑا لگاؤ گے سر میں اور رسول، ہاں میرے سر مبارک میں بھی درد ہے. بخار چڑھا. ابو بکر کو بھی بخار چڑھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار چڑھا، اور سر کی تکلیف بھی نمودار، اس کو بھی بخار چڑھا. انا للہ و انا الیہ. مگر
ایک بندہ بیدار ہوتا ہے جس کو لوگوں نے یہ لقب دیا تھا یہ مویشی چرانے والا ہے. ابو جہل نے کہا اس کو آپ مویشی چراتے تھے. آپ اس کو انگلش ڈکشنری میں کہتے ہیں شفر جو مویشیوں کو چراتا ہے جو ان کے ساتھ جاتا ہے وہ ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی. عبداللہ کہتا ہے میں اچانک بیدار ہو گیا رات میں نے سوچا کہیں نظر ماروں جناب محمد رسول اللہ کس طریقے سے سوئے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. ذرا ان کی محبت ذرا ان کا کردار دیکھو. عبداللہ کہتا ہے میں دیکھوں کس طریقے سے اپنے ہاتھ کو رکھا ہے چہرے کے نیچے رسول اللہ. میں دیکھوں یہ زانوی مبارک کس طریقے سے پائے مبارک کس طریقے سے پیر کس طریقے سے چھوڑ رکھے رسول اللہ. عبداللہ کہتا ہے میں بیدار ہو گیا جب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آیا تو میں نے دیکھا ہی نہیں رسول صلی اللہ وہ وہاں پر نہیں تھے. لیکن میں گھبرا گیا میں ڈس اپوائنٹ ہو گیا ڈسگریس ہو گیا میں کم ہمت ہو گیا. صحیح سالم ہے محمد رسول اللہ کئی دشمنوں نے تکلیف تو نہیں پہنچائی. میں نے سوچا کہ یار غار کے پاس ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. جب میں ابو بکر کے قافلے کے نزدیک پہنچا اس کے خیمے کے نزدیک پہنچا وہاں پر بھی نہیں تھا. میں نے کہا نہ ابو بکر یہاں ہے نہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہاں گئے؟ یعنی دل نے مجھے گواہی دی عمر کے پاس ہو گئے رضی اللہ تعالی. جب عمر صاحب کے خیمے کے نزدیک پہنچا نہ میں نے دیکھا وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ میں نے دیکھا ابو بکر کو نہ میں نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالی. میں زیادہ اب ڈر گیا مجھے خوف ہوا طاری ہوا. جب میں چلا گیا تو پہاڑ کی ایک چوٹی مجھے نظر آئی. پہاڑ کی ایک چوٹی مجھے نظر آئی. وہاں پر ایک لائٹ جلی ہوئی تھی مشعل جلی ہوئی تھی. جو ہی میں نے مشعل کو دیکھا تو میں دوڑنے لگا اس مشعل کی طرح. جو ہی میں قریب ہوا وہاں پر قبر کھود رہا تھا محمد رسول اللہ. جہاں پر میں قریب ہوا قبر کو خود اپنے دست مبارک سے اپنے ہاتھوں سے کھود رہا ہے. یہ کون ماں کا دلارا ہے جس کو اپنے ہاتھوں سے قبر کھود رہا ہے رسول اللہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یہ یتیم ہے اس نے بہت ساری علیہ وسلم کی آنکھوں سے لال جواہرات کی طرح آنسو ٹپکنے لگے اور دعا کی اللہ سے. اے اللہ دعا مانگ رہا ہے محمد رسول اللہ دعا کے الفاظ مانگ رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرا دلارا تھا یہ میرا دلہا تھا. اس کو ماں بھی ناراض ہو گئی اس کو چچا بھی ناراض ہو گیا تمام محلے والے اس کے ناراض ہو گئے اور اس سے میرا دل خوش کیا. اس نے میرے دل کو اطمینان بخشا. اب میں اس کے لیے دعا مانگتا ہوں پھل جانو آپ بھی میرے اس دلہا کو راضی ہو جا. آپ بھی میرے اس دلہا کو راضی ہو جا. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا اللہ اکبر اللہ اکبر جب میں نے یہ منظر دیکھا دعا کرتے ہوئے آنسو ٹپکتے ہوئے قبر کھودتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اوپر کرتے ہوئے مجھ سے رہا نہ گیا. میرے زبان سے خود بخود کلمات نکلنے لگے. میں نے کہا یا لیتنی ھذا صاحب القبر. اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش تجھے کیوں ہی نہیں موت آئی. کاش کیوں تو ہی نہیں مر گیا کیوں نہ تجھے موت آئی. آج اپنے ہاتھوں سے دفن کرتا محمد رسول اللہ. کیوں آپ زندہ ہو اس وقت کیوں نہیں مر گئے آپ. آج آپ کو اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈالتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور عبداللہ ذوالبجادین کہتا ہے میں تب کامیاب ہو گیا. کب کامیاب ہو گیا؟ جب میں نے احتساب کیا اپنے آپ کو جب توحید پر ایمان لایا پہلے اور پھر اپنے نفس کو ایک کنٹرول میں رکھا. مگر اس کے لیے بنیادی اصول ہے. ہم مانتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول ہی نہیں کرتا ہے پروردگار. کیوں ہم دن بہ دن بڑھ کے جا رہے ہیں کیوں ہم دن بہ دن بغاوت کرتے جا رہے ہیں. علامہ اقبال نے خوب کہا رحمت اللہ علامہ اقبال نے خوب کہا
کہا کہ آپ مانگتے ہو نہ آپ کے دعا میں قبولیت، نہ آپ کے تجارت میں قبولیت، نہ آپ کے تجارت میں برکت، کچھ چیز حاصل ہونے والا نہیں تب تک جب تک آپ مخلص نہ بن جاؤ، جب تک آپ توحید باری تعالیٰ کا اقرار نہ کرو، جب تک اطاعت نہ ہو جناب محمد رسول اللہ۔ خوب کہا، تجھ کو گلا ہے کہ مجھے مدعا نہ ملا، تجھ کو گلا ہے کہ مجھے مدعا نہ ملا، مگر دینے والے کو گلا ہے کہ لینے والا نہ ملا۔ دینے والے کو گلا ہے کہ لینے والا نہ ملا۔ اب اس کے دربار میں بھی گئے، اب اس کے دربار میں بھی گئے، اور ابھی وعدہ کریں گے ہم نماز میں ایاک نعبد و ایاک، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے، کسی کے پاس نہیں جائیں گے۔ لیکن نماز اختتام کی، اس سے بھی مانگا، اس سے بھی مانگا، اس سے بھی مانگا۔ علامہ اقبال نے ہی خوب کہا، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے سامنے نہ تن تیرا نہ من، جب تو جھکا غیر کے سامنے۔ اسی لیے جو حالات بنے ہوئے ہیں آج کشمیر میں، آج دنیا میں، تمام لوگ یہی درخواست کر رہے ہیں، کہے کہ امن کھو چکا ہے۔ بہت سارے سرمایہ دار میں نے دیکھے، کہا کہ مولوی صاحب ہمارے پاس روپیہ بھی ہے، ہمارے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، لیکن دل کا سکون حاصل، دل کا سکون ہمارے پاس نہیں ہے۔ دعا کیجئے، ہم دوائی بھی کھا رہے ہیں نیند کی، لیکن نیند نہیں آ رہی۔ نیند کہاں سے آئے گی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اپنے دلوں کو سکون دینا چاہتے ہیں تو قرآن پڑھ لیا کرو، قرآن پڑھ لیا۔ اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھ لیا کرو، اور اتنا ہی نہیں دعائیں پڑھ لیا کرو۔ جو مخصوص دعائیں ہیں معلوم ہونا چاہیے، بیت الخلا میں کون سی دعا ہے، کھاتے وقت کون سی دعا ہے، جب بازار میں جائے کون سی دعا ہے، جب مرغا اذان دے گا اس وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے، جس وقت گدا ٹنکی آواز مارے اس وقت کیا پڑھنا چاہیے۔ یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دکھلایا، سب کچھ دکھلایا، مگر پڑھنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے، مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایسے لیبلوں سے چلنے والا کام نہیں ہے۔ آپ مجھے اہل حدیث کہو گے، اس کو حنفی کہو گے، اس کو بریلوی کہو گے، لیکن جو ہم بنیادی وراثت وہ ہم دن بہ دن کھوتے جا رہے ہیں، کھوتے جا رہے ہیں۔ ہم تو نام کے مسلمان بن چکے ہیں، نام کے شور ہے، ہو گئے مسلمان آلود۔ میں تو کہتا ہوں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم و ہنود اور تمدن میں نصارا، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے، یہ ہے مسلمان۔ میرے کردار سے اسلام دن بہ دن بدنام ہوتا جا رہا ہے، میرے خاکو سے، میرے بدزمانی سے دن بہ دن اسلام بگڑتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اسلام کی ایک تاریخ ہے، اسلام کا ایک اصول ہے، لا ضرر ولا ضرار۔ نہ اسلام کبھی نقصان دیتا ہے، نہ کبھی اسلام نقصان لیتا ہے، یہ بنیادی اصول ہے اسلام کے۔ لیکن ہم اپنی وراثت کھوتے جا رہے ہیں، وہاں پر عمل تھی، اللہ اکبر۔ اس لیے میں بار بار کہتا ہوں، مجھے اللہ کی قسم ہے، جب میں لوگوں کے سامنے خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں مجھے شرم آتی ہے، واللہ مجھے شرم آتی ہے۔ یہ کہتا ہوں کہ جب میں گھر میں پہنچ جاتا ہوں، میری ماں کا کردار ایسا نہیں ہے جیسے کہ عائشہ کا تھا، میرے باپ کا ایسا کردار نہیں ہے جیسے کہ ابراہیم کا تھا علیہ السلام۔ ایسے ہی اسماعیل وفادار نہیں بن گیا، اسماعیل ایسے ہی وفادار نہیں بن گیا۔ اس کے لیے اگر باپ چاہتا ہے میری اولاد وفادار بن جائے تو ابراہیم جیسے پہلا کردار اعمال میں لانا۔ اگر باپ چاہتا ہے میری اولاد وفادار بن جائے، اولاد صالحہ بن جائے، لیکن پہلے باپ کو ابراہیم جیسا بننا ہوگا، پھر ہوگی اس کی اولاد صالحہ، پھر وہ پڑھ سکتا ہے رب ارحمہما کما ربیانی۔
سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ یہ فیضان نظر تھی یا مکتب کی کرامت تھی؟ کسی درسگاہ کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا اسماعیل علیہ السلام نے؟ ارے یہ تو ماں کی تربیت تھی، یہ تو باپ کی تربیت تھی. بیٹا تیار ہو جا لیٹنے کے لیے، میں آپ کو چھری چلا رہا ہوں تیرے گردن پہ. جا میرے ابا کر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ اپنے بیٹے کو صبر کرنے والوں میں پاؤ گے، میں ان میں سے نہیں ہوں. تو رب نے کہا قد صدقت رؤیا، ابراہیم نے آپ کی آزمائش تھی، تیرا خواب مکمل ہوا. لیکن وہ مائیں کیا تھی، وہ باپ کیا تھے؟ ایک خاتون آئی، اللہ اکبر، خاتون آئی. صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والادب کا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ والادب. اچھے کی سوچ رکھو، اچھا ہی کرے گا آپ کا ذات ذوالجلال حضرت اللہ. اس لیے بڑے بڑے فلاسفروں نے کہا think positive, result will be definitely positive. اچھے کی امید رکھو، اچھا ہی کرے گا پروردگار، اچھا ہی کرے گا. اچھے کی امید رکھو، اچھے کی امید رکھو. خاتون تعلیم در خدمت رسول اللہ. یہ کہتا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی، یہ کہتا ہے عطا بن نبی ربا سے. عطا بن نبی ربا تابعی تھا. تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے ملاقات بحالتی ایمان. صحابی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالتی ایمان ملاقات. تابعی ان کو کہتے ہیں جنہوں نے تابعین کے ساتھ ملاقات کی ہے. عبداللہ بن عباس کہتا ہے عطا بن نبی ربا سے. عطا بن نبی ربا تابعی تھا، عبداللہ بن عباس صحابی تھا. کہا اے عطا بن نبی ربا، آپ جنتی خاتون کو دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں. ان کا رنگ تھوڑا کمزور، ان کی چال ڈال چلنا کمانا، ان کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے تھے. اللہ اکبر. ایک بار آپ کو پتا ہے، آپ کو معلوم ہوگا، ایک بار جو یہ ایک راستے سے حضور جا رہے تھے اور اس راستے سے آتا تھا محمد رسول اللہ. جو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، جو ہی کسی کو دیکھتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جو ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ نکالا ان مزدوروں کو ملانے کے لیے، مزدوروں نے اپنا ہاتھ پیچھے رکھا اور سلام کا جواب دیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذرا اپنا ہاتھ ملا دو میرے ہاتھ سے. ذرا اپنا ہاتھ کیوں چھپا بیٹھا؟ کہا کہ اس میں چھالے پڑے ہوئے ہیں. اور رسول ہم مزدوری کر کر ہم تھک گئے ہیں، ہمارے ہاتھ آپ کو تکلیف دیں گے. اور رسول اللہ جب آپ مسافہ کرو گے ہمارے ہاتھوں سے آپ کو تکلیف پہنچے گی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ارے اللہ اپنا ہاتھ ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے ہی نہیں ملائے گا، بلکہ آپ نے تمہارے ہاتھوں کو چومے گا محمد رسول اللہ. یہ مزدور کے ہاتھ تھے، یہ مزدور کے ہاتھ تھے. اور داؤد علیہ السلام لوہا تھا، وہ لوہا موڑتا تھا، لوہے کا کام کرتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتا تھا. ادریس علیہ السلام کپڑے بناتا تھا، اور زکریا علیہ السلام لکڑی کے بانے بناتا تھا، برتن بناتا تھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ان پر میری جان قربان، ان پر میری جسم کا ایک خون کا قطرہ قربان. ان صحابیوں پر، ان پیغمبروں پر علیہ السلام. خاتون آ گئی، کہا کہ دیکھنا ہے جنتی خاتون کو جو وہاں سے جا رہی ہے، جس کا رنگ کمزور، جس کے کپڑے کمزور، جس کا چلنا کمزور، یہ جنتی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنتی کہا ہے. اس کے پاس کیا آنر ہے؟ وچ ریسپیکٹ. کون سا ریسپیکٹ ہے، کون سی ڈگنیٹی ہے، کون سا آنر ہے، کون سی ریگارڈ ہے، کون سا پرسٹیج ہے؟ مجھے بتاؤ. میں بتاؤں گا. یہ آئی ایک دفعہ جناب محمد رسول اللہ. میں اسی پر اختتام کروں گا. کبھی یہ واقعہ آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ تعالی جب اللہ نے چاہا. یہ واقعہ ہے اس
عورت کا جس کو مرگی آتی تھی پھر کیسے اس کی مرگی دور ہو گئی, پھر کیا عرض کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کبھی بتاؤ گا انشاءاللہ. ہمارا ٹائم ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في الفرقان الحميد والقرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں ہماری کمزور محنت قبول فرما, ہمارے قدم قبول فرما. اے اللہ ہمیں اپنے کرم سے نواز, اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے نواز. جو اس محلے میں بیمار ہے اللہ ان کو شفا بخش, جو یہاں مسجد میں اس وقت بیمار پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کو بھی شفا بخش, اور یہاں کے انتظامیہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کر, یہاں کے امام صاحب کو ترقی عطا کر, یہاں کے مؤذن کو صحت بخش, اور جو خاص کر غلام نبی حاجی صاحب ہے ان کو بھی اللہ ایمان بخشے. اور میری یہ طمع ہے, میری یہ آرزو ہے تمام اعمال ہمارے درست ہو جائے, تمام سے دعا ہے. اور جو میرے محترم ہے غلام نبی اخنور سے رہنے والے جو میرے محترم ہے, جو ان کے لڑکے ہیں, اللہ ان کو اپنے فضل سے نوازے, ان کو بھی اپنی محنت قبول کر, تمام مسلمانوں کی محنت قبول کر. میں 2-4-5 منٹ اپنے محترم, اپنے ذی شعور, اپنے گرامی صاحب کو, غلام نبی حاجی صاحب کو 5 منٹ دے کر السلام علیکم.